ہندوستان کے اندر بھی کچھ دن پہلے ایک دن گزرا جس میں پورے ملک کے اندر ٹیچرز ڈے منایا گیا تھا. پورے ملک کے اندر ٹیچر ڈے منایا گیا اور دیکھا کہ میں نے کئی سارے شاگردوں نے اپنے اساتذہ کو قیمتی تحفے دیے. اپنی حیثیت کے مطابق سب نے اپنے استاذ کی عزت افزائی کی. تو میں نے یہ دیکھا کہ لوگوں نے گفٹ پیش کیے. اس کی وجہ جاننے کی کوشش کی گئی کہ بھئی یہ ٹیچر ڈے کیوں منایا گیا. تو لوگوں نے یہ بتایا ٹیچر ڈے اس لیے منایا جاتا ہے کہ ایک استاذ ایک بچے کی زندگی سنوارتا ہے، اس وجہ سے اس کے نام کا دن منایا جاتا ہے. میں نے کہا اگر ایک استاذ ایک بچے کی زندگی سنوار گئے تو ہندوستان میں اس کا دن منایا جاتا ہے جس نے مکے میں قدم رکھے کائنات کا مقدر سنوارا. جس نے کائنات کا مقدر سوار دیا ہو تو ٹیچر ڈے منانے والوں پہ لازم بنتا ہے کہ پہلے مصطفیٰ کا دن منایا جائے، پہلے حضور کا دن منایا جائے. یہ یقیناً ناانصافی ہے کہ استاذ کا تو دن منایا جائے لیکن اس کا دن منانے کو شرک کہا جائے جس نے آ کے سب سے پہلے کہا تھا اقرأ بسم ربک الذی خلق. جس نے تعلیم کا تصور دیا اس ذات کا دن نہیں منایا جائے گا. حیرت ہوتی ہے، شرم آنی چاہیے. ایک شاگرد کو معلوم ہے کہ استاد کا دن منانا ہے، ایک امتی کو یہ نہیں پتا کہ مدینے والے کا دن بھی منانا ہے. اس سے بھی پہلے دن منایا گیا فادر ڈے، باپ کا دن، مدر ڈے. ہمارے ملک میں سارے دن منائے جاتے ہیں. جب باپ اور ماں کا دن بھی منایا جاتا ہے تو لوگ یہ کہتے ہیں کہ ماں کا بڑا احسان ہے اولاد ہے، ماں ہوتی ہے. میں نے کہا یہ تم نے 1400 سال کے بعد جانا. اس نبی نے تقریباً 1500 سال پہلے کہا تھا جنت تحت اقدام امہاتکم، جنت تمہاری ماؤں کے قدموں کے نیچے ہے. اگر ماں کی عزت کا دن منایا جائے گا تو پھر مصطفیٰ کی ولادت کا دن کیوں نہیں منایا جائے گا. یہ ساری باتیں میں آپ سے کر سکتا ہوں، اگر فرداً ایک ایک بات پر گفتگو کی جائے تو بڑا وقت چاہیے. لیکن ہم اتنا جانتے ہیں کہ نمک کو وہی جانتے ہیں جو نمک حلال ہوتے ہیں، نمک کو وہ نہیں جانتے جو نمک حرام ہوتے ہیں، ہے نا. تو نمک حلال بنیے، نمک حرام نہ بنیے. نمک حرام نہ بنیے. نمک حلال کون ہے؟ جنہوں نے یہ کہا وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو، جان ہے وہ جہان کی، جان ہے تو جہان. تو بتائیے حضور کی ولادت کا دن منایا جانا ہے کہ نہیں منایا جانا؟ میں انصاف کی بات کرنے لگا ہوں. سنیے، بہت لوگوں نے کہا کہ یہ بریلوی گالی دیتے ہیں. میں تو کہتا ہوں آؤ، تعصب کیا نہ گھٹاؤ، انصاف کا چشمہ لگاؤ. آج بریلی والوں کی محفل میں بیٹھ کے دیکھو یہ کیا کہتے ہیں. میں دعوے کے ساتھ کہتا ہوں سلام سے پہلے یہ کہنا پڑے گا میں مجرم ہوں آقا مجھے ساتھ لے لو کہ رستے میں ہے جا بجا کھانے والے. یہ لوگوں کو بہلانا چھوڑیے، بہکانا چھوڑیے یہ کہہ کر کے کہ یہ ہمیں گالی دیتے ہیں. گالی ہم آپ کو نہیں دیتے. قرآن میں تو فرمایا گیا اترلی بعد ازادی کا ذریعہ. ہم تو تلاوت سمجھ کے کرتے ہیں، گالی جسے لگتی وہ لگتی ہے. ہم تو تلاوت سمجھ کے پڑھتے ہیں، جسے گالی لگتی ہو لگتی ہو. ہم تو حضور کی باتیں کرتے ہیں، جسے گالی لگتی ہو لگتی ہو. اعلیٰ حضرت نے کہا حشر تک ڈالیں گے ہم پیدائش مولا کے. اب جسے برا لگتا وہ لگے. ہمارے دروازے پہ جھنڈے لگے، ہمارے بچے جلوس کے دن اپنے گھروں سے نکلے. ہم حضور کی ولادت کا جشن منائیں، جسے برا لگتا وہ لگے، کلیجے پھٹتے ہوں پھٹے. ہم تو اس لیے منائیں گے. بریلی کے امام نے بڑی بات کہی اور تم پر میرے آقا کی عنایت نہ سہی، نجدی و کلمہ پڑھانے کا بھی احسان ہے. ہٹائیے تو اس کو تھوڑا سا. کم سے کم یہی مان لیتے حضور نے کلمہ پڑھایا. اسی احسان کے بدلے میں ایک جھنڈا لگا لیتا تو تیرے باپ کا کیا چلا جائے. ہم جانتے ہیں پوری نسل مل کے کوشش کرے، جھنڈے تو کیا ایک جھنڈی کم نہیں کر سکتے ہیں. ہاں اس لیے کہ ہم جانتے ہیں جتنے چراغ جلتے ہیں یہ یہاں کے لائٹ سے نہیں مدینے والے کی لائٹ سے جلاتے ہیں.
بھائی اعلیٰ حضرت فرما دے تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور، تو ہے عین نور تیرا، تو ہے عین نور تیرا، تو ہے عین نور تیرا۔ کچھ لوگ نہیں بول رہے ہیں، کیا 24 نمبر ہے؟ ساری سنی ہے نا، پکے سنی ہے ساری، جنہوں نے ہاتھ اٹھائے اللہ قیامت کے دن محبوب کی زلفوں کا سایہ عطا کرے۔ بھائی اپنے پاس بس یہی دعائیں گے، خیر میں جو بات کہہ رہا ہوں سنیں اس بات میں۔ اعلیٰ حضرت کیا کہتے ہیں، تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ، تو ہے عین نور تیرا، تیرا سب گھرانہ نور کا۔ میں زیادہ لمبی بات نہیں کروں گا، بس مختصر سے انداز میں بتانا چاہتا ہوں۔ ایک ذہن دیا جاتا ہے، معاذ اللہ تصور دیا جاتا ہے کہ نبی کے ماں باپ جہنمی ہے، معاذ اللہ۔ کتنے بدبخت لوگ ہوں گے جو ان کو جہنمی کہیں جن کی گود میں جنت کا مالک آیا۔ سوچنے والی بات ہے، کتنے بدبخت ہیں وہ لوگ جو ایسی ذات کو جہنمی کہے جس نے جنت کے مالک کو اپنی گود میں لوریاں دی۔ میں ایک بات کہتا ہوں کفیل بھائی، آپ نے مدینہ بھی دیکھا ہے، مکہ شریف بھی دیکھا ہے، خدا کرے ہم بھی کبھی ان گلیوں میں جائیں جن گلیوں میں فرشتے اپنی آنکھیں ٹھنڈی کر لے آتے ہیں۔ اللہ کرے ہر عاشق اس وقت تک مولا اسے موت نہ آئے جب تک محبوب کا مدینہ نظر نہ آئے۔ میں اس سے بڑی اور کیا دعا دوں مگر خدا کی قسم، زمین برکتوں والی ہے کیونکہ وہاں عمر لیتا ہے، زمین عزتوں والی ہے کیونکہ اس زمین پہ خاتمہ جنت لیتی ہے۔ میں کہتا ہوں مگر وہ زمین بڑی برکتوں والی ہے کیونکہ اس زمین پہ سید آمنہ لیتی ہے۔ حضرت سید آمنہ لیتی ہے۔ لوگ میں سمجھ نہیں پاتا، عیسائی سے اگر آپ نے لینا تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تعریف کرتے کرتے تھکتا نہیں، حضرت مریم کے فضائل اتنے بیان کرتا ہے کہ وہ تھکتا نہیں، لیکن کسی وہابی سے ملو نا تو بجائے اس کے منہ بند رکھ کے یہ تنقیص میں لگا رہتا ہے، معاذ اللہ کہتا ہے جہنمی ہے۔ ذرا دل پہ ہاتھ رکھ کے بتائیے، میں آپ کو بتانے لگا ہوں خدا کی قسم آمینہ کون ہے۔ اللہ ہر سنی کو حضور کے والدین کا صدقہ عطا کرے۔ ہم تو وہاں جانا چاہتے ہیں جہاں قیامت میں عبداللہ کا مسکن ہو، سید آمینہ کا ٹھکانہ ہو، ہمیں تو زمین بھی وہ چاہیے۔ ہم تو اپنے من کی بات کر رہے ہیں۔ اعلیٰ حضرت سے کسی نے کہا تھا حضور مکہ افضل ہے یا مدینہ؟ میرے امام نے نا بات ہی ختم کر دی۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں طیبہ نہ صحیح افضل، مکہ ہی بڑا زاہد، ہم عشق کے بندے ہیں کیوں بات بڑھائے، ہم عشق کے بندے ہیں کیوں بات بڑھائی ہے، اور عشق کرو حضور سے۔ اعلیٰ حضرت نے بس فلسفہ سمجھا دیا، عشق تیرے صدقے جلنے سے چھٹے سستے، جو آگ بجھا دے گی وہ آگ لگائے۔ توجہ ہے؟ یہ میرا سبق اپنے بچوں کو پڑھائیے گا، میرا سبق بچوں کو سنائیے گا۔ یہ جو لوگ فتنہ پھیلا رہے ہیں، بہت پہلے سرکار مفتی اعظم نے کہا تھا کہ تیرے حبیب کا پیارا چمن کیا برباد، الہی نجدی یہ نکلے بلا مدینے سے۔ انشاءاللہ ایک دن یہ دعا قبول ہوگی سرکار مفتی اعظم کی، اور وہ زمین پاک ہوگی انشاءاللہ ان ناپاک قدموں سے۔ توجہ ہے سارے لوگوں کی؟ تو یہ ایک ذہن دیا گیا جس کی ماں کے صدقے میں کائنات کو ماں کا پہچاننے کا وقت ملا، اس ماں کو کہا جاتا ہے جنت۔ بہت غور سے سنیے گا، ابھی حضور بظاہر تشریف نہیں لائے، یہاں تک کہ ابھی سیدہ آمینہ بھی پیدا نہیں ہوئی۔ کیا مسئلہ ہے؟ ابھی سیدہ آمینہ بھی پیدا نہیں ہوئی۔ بہت غور سے بھی بات سنیے گا، ابھی حضرت عبداللہ بھی پیدا نہیں ہوئے۔ اس سے پہلے کا دور کیا تھا کہ باپ بیٹیوں کو قتل کرتا تھا۔ ٹھیک ہے، اتنا کنفرم ہے نا؟ باپ بیٹی کو قتل کرتا تھا۔ یہ تو وہ بھی بتائیں گے جو میلاد نہیں مناتے، ہم نہیں، یہ تاریخ اور حقیقت ہے، اس کو اپنے بھی بتائیں گے اور غیر بھی بتائیں گے۔ تو ابھی حضرت آمینہ بھی پیدا نہیں، حضرت عبداللہ بھی پیدا نہیں ہوئے۔ لوگ اپنی بیٹیوں کو قتل کرتے تھے۔ تاریخ میں ایک بچی کا نام ملا
جس کو سودا کہا جاتا ہے. اے میرے بیٹے سنو توجہ سے، اللہ تمہیں سلامت رکھے. سودا کہا جاتا ہے. جب یہ پیدا ہوئی تو بہت کالی تھی. ان کے بعد سے ان کے گھر کے خادم نے آ کے کہا کہ آپ کے گھر میں بیٹی آئی ہے. تو پہلے کم سے کم باپ بیٹی کا چہرہ دیکھتا تھا، پھر قتل کرنے کا حکم دیتا تھا. لیکن اس نے کہا بہت کالی ہے. تو سودا کے باپ نے کہا کہ اگر بہت کالی ہے تو مجھے چہرہ بھی نہیں دیکھنا، جا جا کے اسے قتل کر دے. خادم جنگل میں لے کر کے آیا غلام، اور جیسے اس کو قتل کرنے کا ارادہ کیا، آواز آئی ظالم اسے قتل نہ کرنا. اس نے دائیں دیکھا بائیں دیکھا، کوئی آواز دینے والا نہیں تھا. اس نے دوسری مرتبہ تلوار اٹھائی، پھر آواز آئی خبردار اسے قتل نہ کرنا. تیسری بار جیسے اس نے تلوار اٹھائی، آواز آئی اگر تو نہیں پال سکتا چھوڑ دے، ہم خود پال لیں گے. پھر اس کے دل میں خیال آیا لگتا ہے یہ بچی برکتوں والی ہے جو اس کو کوئی بچانے کی کوشش کر رہا ہے. اس نے سوچا اس کو میں کیوں نہیں پال لیتا. یہ اپنے گھر لے کے آیا، اس نے پرورش کی. جانتے ہو جب یہ جوان ہوئی نا تو توریت، زبور، انجیل، ان ساری کتابوں کی عالمہ بنا اور اتنی بڑی کاہنہ بنی کہ یہ ہتھیلی کی لکیریں دیکھ کے بتاتی تھی کس کی تقدیر میں کیا لکھا ہوا ہے. اتنا علم اللہ نے اس کو دیا کہ یہ ہتھیلی کی لکیریں دیکھ کے بتاتی تھی اس کی مقدر میں کیا لکھا ہے. جب یہ کسی شہر سے گزر کے اعلان کر دیا جاتا لوگوں تقدیر کے بارے میں پوچھنا ہے تو آج سودا رہی گا. لوگ انتظار میں صبح سے شام تک کے لیے لائن میں لگ جاتے تھے اور اپنی تقدیر کے بارے میں پوچھا کرتے تھے. لیکن ایک دن اس سودا کو مقدر مکہ شریف سے مدینہ شریف کی راہوں کو لے گیا. جب مدینہ شریف اس سودا کا گزر ہونے لگا تو آواز لگی اور بچیاں اپنی تقدیر کا جو پتہ کرنا چاہتی ہیں وہ آپ کے راہ میں لگ جائیں. سودا آنے والے لڑکیوں کی، عورتوں کی، بچیوں کی لائن لگے. جانتے ہو سودا آ گئی. سودا آنے کے بعد جو اپنا ہاتھ دکھاتا، دیکھیں میری طرف ہاتھ دکھاتا، یوں دیکھ کے بتا دیتی تیرے نصیب میں کیا لکھا ہے. جس کا ہاتھ دیکھتی بتا دیا کرتی تیرے نصیب میں کیا لکھا ہے. اللہ اکبر. جہاں پر لوگوں کی لائن لگی تھی، بچیوں کی بھیڑ لگی تھی، اسی میدان میں ایک کونے میں سیدہ آمینہ بھی کھیلنے آئی تھی. کسی نے کہا آمینہ تو بھی اپنا ہاتھ دکھا، دیکھ تیرے مقدر میں کیا لکھا ہوا ہے. اللہ اکبر. سیدہ آمینہ حیاؤں والی تھی. اللہ اکبر. عفت آپ سیدہ آمینہ ہے، پردہ نشین سیدہ آمینہ ہے. ایسی حیاؤں کی ملکہ ہے سیدہ آمینہ. اپنا ہاتھ دکھانا نہیں چاہتی تھی. اللہ اکبر. چاہتی تھی میرے تقدیر کو صرف میرا رب جانے، کوئی دوسرا نہ جانے، اس لیے آنا نہیں چاہتی تھی. کسی نے کہا آمینہ بچپن سے تیرا کردار نرالا ہے، تیرے چلتے اٹھتے بیٹھتے ہم نے انداز کو دیکھا ہے، تو سب سے جدا لگتی ہے، ذرا دکھا تو صحیح تیرے ہاتھ میں کیا لکھا ہے. جب سیدہ طیبہ طاہرہ حضرت آمینہ کو سامنے لایا گیا. اب کاکیہ نے 6 سال عمر شریف سیدہ آمینہ کی ہے. آپ کی ہتھیلی پہ نگاہ ڈالی ہے تو اس وقت سودا کے ماتھے پہ پسینہ آ جاتا ہے. کبھی سودا حضرت آمینہ کا ماتھا دیکھ رہی ہے، کبھی لکیروں کو دیکھ رہی ہے. کسی نے کہا تھا سودا بتا تو صحیح، سب کی تو نے 1 منٹ میں تقدیر کا فیصلہ سنا دیا. آخر اس بچی میں ایسا کیا ہے جسے تو پتا نہیں پا رہی ہے. سودا نے پسینہ پوچھ کے کہا تھا کہ اس بچی کی لکیریں کچھ عجیب قصہ سنا رہی ہے، کا کہنا کیا چاہتی ہے. تو اس سودا نے کہا تھا اس کی لکیریں بتا رہی ہے یا تو یہ خود نبی بنے گی یا نبیوں کے امام کی ماں بننے والی ہے. جیسے اتنا کہا تھا خدا کی قسم تاریخ دانوں نے کہا تھا ہم سمجھ گئے سودا جو ان کی آمد کا اعلان کرے وہ مارے نہیں جاتے، وہ زندہ رکھے جاتے. سرکار کی آمد، دلدار کی آمد، آقا کی آمد، عظمت مصطفیٰ، شان مصطفیٰ، آمد مصطفیٰ، عظمت سیدہ آمینہ. توجہ ہے، توجہ ہے سارے لوگوں کی. اللہ سلامت رکھے. کون ہے یہ؟ سیدہ آمینہ. اور یہ کس نے کہا؟ سودا نے، جس کو پیدا ہوتی مارا جا رہا لیکن بچایا رب.
کیوں؟ کیونکہ اس سے مصطفیٰ کی ولادت کا اعلان کرانا پتا چلا جو ولادت کا اعلان کرتے ہیں وہ مارے نہیں جاتے ہیں، وہ زندہ رکھے جاتے ہیں، وہی زندہ رکھے جاتے ہیں جو میلاد والے لوگ۔ اب مجھے بتایا جائے یہ عظمتیں کس کی ہیں؟ سیدہ، زور سے سیدہ آمینہ، اور زور سے آمینہ، سیدہ آمینہ کی عظمت ہے۔ اللہ آپ کو سلامت رکھے، یہ بات یاد رکھیے گا اور نسلوں کو سنا جائیے گا۔ وہ محتاج ہو کے تو مریں گے، انشاءاللہ کبھی وہابی ہو کے نہیں مریں گے۔ اور ہم چیلنج سے کہتے ہیں ہم حق والے لوگ ہیں، ہم ہی حق والے لوگ ہیں، ہم ہی حق والے لوگ ہیں، اور حق کی پہچان مسلک اعلیٰ اس دور میں حق کی پہچان مسلک اعلیٰ۔ بہت غور سے میری بات سنیے، کیا نام ہے؟ سیدہ، سیدہ اور زور سے سیدہ آمینہ۔ یہ ہے نبی کی امی، اور اب بات کروں نبی کے والد کی، جس کے قدموں پہ سارے پاپوں کی جانیں قربان۔ ہمارے ماں باپ جن کے ماں باپ میں قربان، خدا کی قسم سیدہ آمینہ اور حضرت عبداللہ۔ حضرت آمینہ کی عمر شریف کتنی تھی؟ 5 یا 6 برس۔ جب یہ بتایا گیا تھا کہ یہ خود نبی بننے والی ہے یا نبیوں کے امام کی ماں بننے والی، ماں بننے والی، اب بات کریں ادھر حضرت عبداللہ مکے میں پیدا ہوا۔ مدینہ شریف سے بڑا گہرا تعلق ہے میرے مصطفیٰ کا۔ میرے سرکار کا ننیال بھی مدینہ شریف ہے، میرے سرکار کے والد کا ننیال بھی مدینہ شریف ہے، میرے حضور کے دادا کا ننیال بھی مدینہ شریف ہے۔ بہت پرانا تعلق ہے مدینہ شریف، اور مدینہ شریف کون سا شہر ہے؟ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں حرم کی زمین، قدم رکھ کے چلنا، ارے سر کا مقاہے ہو جاتا ہے۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ کعبے کا نام تک نہ لیا جائے، پوچھا تھا ہم سے جس نے کہ نوزد کی رہی۔ ہاں تو یہ مدینہ شریف ہے، ادھر حضرت آمینہ پیدا ہوا، اور مکے میں حضرت بولے سارے حضرت حضور کے والد کا نام کیا ہے؟ ہاں سارے یاد رکھیے گا، ہم بھلے ہی اپنے باپ کا نام بھول جائے، رسول پاک کے باپ کا نام نہیں بھول۔ حضرت عبداللہ، ہاں حضرت عبداللہ یہ پیدا ہوئے مکہ شریف میں۔ جب یہ پیدا ہوئے تو یہودیوں میں کھلبلی مچ گئی، ان کے جتنے مولوی تھے وہ سر جوڑ کے بیٹھ گئے۔ قوم نے پوچھا ہوا کیا گیا، تو بتایا گیا کہ وہ آ گیا کہ جس کے گھر میں نبیوں کا امام آنے والا ہے۔ میں بھی حضور کی بات نہیں کر رہا ہوں، میں حضرت عبداللہ کی بات کر رہا ہوں۔ وہ آ گیا جس کے گھر میں نبیوں کا امام آنے والا ہے۔ کا قوم کا عبداللہ کا پھر کا ہم جو یہ صدیوں سے کوشش کر لگے ہیں کہ محمد پیدا نہ ہو تو ہماری کوشش ناکام ہو جائے گی۔ لوگوں نے کہا بات ایسا ہے کہ یہ جو ہماری قوم کے بڑے بڑے مولوی ہیں نا، ان سے پوچھتے ہیں کیا کیا جائے۔ تو ان کے قوم کے جو بڑے بڑے مولوی تھے انہوں نے کہا کہ دیکھیے اگر ان کو آنے سے روکنا ہے نا تو پھر عبداللہ کو قتل کر دو، نہ ہوں گے عبداللہ اور نہ آئیں گے محمد الرسول اللہ۔ لوگوں نے کہا یہ کیسے پتا چلے گا کہ وہ آ گئے؟ تو ان کے مولویوں نے کہا کہ نشانی ہماری کتابوں نے بتائی ہے کہ ساری نشانیاں بتا رہی ہیں کہ عبداللہ مکے میں پیدا ہو چکے ہیں۔ کہاں پیدا ہو چکے ہیں؟ مکے میں، کہاں پیدا ہو چکے ہیں؟ مکے میں، بچے بھی بولے ذرا، کہاں پیدا ہو چکے ہیں؟ مکے میں، مکے میں عبداللہ پیدا ہو چکے ہیں۔ اب کیا کرنا ہے؟ کہا تو ان کو قتل کرایا گیا۔ انہوں نے پوری پلاننگ کی اور بہت بڑا دولت کا ذخیرہ اکٹھا کیا۔ اس کے بعد 1 نمبر کا کلر، ٹاپ نمبر کا قاتل بلایا اور اس سے کہا اگر تو عبداللہ کا سر کاٹ لائے گا یہ ساری دولت تجھے دی جائے گی۔ اس نے کہا یہ عبداللہ کون ہے؟ کوئی بادشاہ ہے؟ کوئی گورنر ہے؟
کوئی سلطنت کا کوئی حکمران ہے، تو ایک نے بڑی شرم سے منہ کھول کے کہا نہیں ایک بچہ ہے. اس نے کہا ایک بچے کو مٹانے کے لیے پوری قوم لگی ہے. اس نے کہا تم نہیں جانتے، یہ بچہ وہ ہے جس کے گھر میں وہ آئے گا جس کے قدموں پہ کائنات پڑی ہوئی. تھوڑا آواز کم کروا. کہا کہ یہ وہ بچہ ہے. کہا ٹھیک ہے میں جانے تیار ہوں. ہلکا کو کم کرو. میں جانے تیار ہوں. کدھر جانا؟ مکہ شریف. وہ سفر کرتے کرتے مکہ آ گیا. جیسی مکہ آیا نا مکہ آیا، اس نے کہا کس سے پتہ کروں گا؟ تو پہلے جو مسافر آتے تھے ڈائریکٹ حرم شریف میں آیا کرتے. حرم شریف اور حرم شریف چونکہ تھا عبداللہ کا آنگن، بچپن ہی نبی کے ابو کا حرم شریف میں گزرا. اپنے والد کے ساتھ یہ مہمانوں کی مہمان نوازی کرتے تھے. حضرت عبدالمطلب کے ساتھ آتے تھے، مہمانوں کی خدمت میں رہا کرتے تھے. یہ حضرت عبداللہ کا اپنا مشغلہ تھا. عمر شریف 6 برس حضرت عبداللہ کی. کتنے سال؟ 6. اس لیے پوچھ رہا ہوں، آپ کو یاد رہنا چاہیے. کتنی عمر ہے؟ 6 سال. 6 سال عمر شریف حضرت عبداللہ کی. 6 سال عمر شریف میں جیسے یہ مکہ شریف آیا اور حرم شریف میں آنے کے بعد اس نے دیکھا کس سے بات کی جائے. جانتے ہو بہت سارے بچے کھیل رہے تھے، لیکن سرِ فہرست جس بچے کا چہرہ سب سے زیادہ حسین نظر آ رہا تھا اسی بچے کو عبداللہ کہا جاتا ہے. اس نے چہرے کو دیکھا، پہچان گیا یہ بڑا سمجھدار بچہ ہے، یہ شاید مجھے پتہ بتا دے. یہ سوچ کے قریب آیا، کہا بیٹا میں پردیس سے آیا ہوں، مجھے ایک کام ہے، کرو گے میرا کام؟ آپ کہتے بتائیے کیا کام ہے؟ آنے والے نے کہا مجھے ایک بچے کی تلاش ہے. کہا کون سا بچہ؟ اس کا نام کیا ہے؟ کہا اس بچے کا نام عبداللہ ہے. آپ کہتے کام کیا ہے؟ کہا بیٹے یہ راز کی بات ہے. آپ کہنے لگے اچھا راز کی بات ہے تو کوئی بات نہیں ہے، آپ مجھے بتا سکتے ہیں، مجھ پہ یقین کر سکتے ہیں. ہم خاندان قریش سے تعلق رکھتے ہیں، ہم جس کا راز دل میں لے لیتے ہیں کبھی زبان پہ نہیں لایا کرتے ہیں، ہم راز کو راز سمجھ کے نبھایا کرتے ہیں، ہم پہ اعتماد کیا جا سکتا ہے. جیسے سرکار کے والد حضرت عبداللہ کی زبان سے یہ مبارک جملے نکلے، اس کا دل آ گیا. اس نے کہا بچے مجھے زبان کے سچے لگتے ہو، بتا دیتا ہوں کسی کو بتانا مت، میری قوم نے مجھے عبداللہ کا سر کاٹنے کے لیے بھیجا ہے. جیسی اتنی بات آنے والے نے کہی تھی، آپ فرماتے ہیں ٹھہریے، یقین کریں کہ آپ کا کام ہو گیا ہے، مجھے گھر جانے دیجیے. کہا کس لیے؟ کہ آپ کے چہرے کی گند بتا رہی ہے کہ بہت دور سے آئے ہو، آپ کے بدن کی یہ مٹی بتا رہی ہے آپ نے لمبا سفر کیا ہے، ہمارے گھر آنے والے مہمان کی پہلے خدمت کی جاتی ہے. یہ کہہ کے حضرت عبداللہ گھر آئے ہیں، ایک ہاتھ میں کھجور کا پیالہ لیا ہے، دوسرے ہاتھ میں پانی کا برتن لیا ہے. جانتے ہیں کون حرم میں بیٹھا ہے؟ کون حتیم کعبہ سے ٹیک لگا کے بیٹھا ہوا ہے؟ یہ وہ بیٹھا ہے جو عبداللہ کا سر لینے کے لیے آیا ہے. کون بچہ ہے جو ناشتہ کرا رہا ہے؟ یہ وہی ہے جس کا سر کاٹنے کی بات چل رہی ہے. جیسے یہ حضرت عبداللہ کھجور لائے ہیں، پانی کا پیالہ پیش کیا، اس نے پیٹ بھر کے کھجوریں کھائی ہے، پھر پانی پیا ہے. اللہ اکبر. اس کے بعد کہا بیٹے اب مجھے بتاؤ عبداللہ کہاں ملیں گے؟ آپ کہتے بتاؤ کیا کام ہو اس بچے سے؟ کہا میں نے تمہیں بتایا تھا مجھے اس کا سر چاہیے. کہا کیا کرو گے بچے کا سر کاٹ کے؟ کہا میری قوم مجھے انعام سے نوازے گی، مجھے بڑی دولت دی جائے گی. آپ فرماتے ہیں اگر تمہیں عبداللہ کا سر چاہیے تو لیجئے میرا سر کاٹ لیجئے، اپنے وطن چلے جائیے. اس نے کہا نہیں پیارے تیرا سر کیوں کاٹوں گا، مجھے عبداللہ کا پتہ بتایا جائے. اے زبان کے سچے تم نے کہا تھا تو مکے کا رہنے والا ہے، خاندان قریش سے تعلق رکھتا ہے، تیری زبان میں سچائی ہے، مجھے بتا تو صحیح عبداللہ کہاں ملیں گے؟ اللہ اکبر. حضرت عبداللہ نے اتنی بات سنی ہے. اس کے بعد حضرت عبداللہ نے کہا تھا کہ اگر تجھے عبداللہ کا سر چاہیے تو کاٹ لے میرا سر. کہا عبداللہ کون ہے؟ کہا جس عبداللہ کا تو سر لینے کے لیے آیا ہے میں وہی عبداللہ ہوں. جیسی اتنا سنا ہے چیخ نکل جاتی ہے، اپنی تلوار نکالی حضرت عبداللہ کے قدم میں رکھ دیتا ہے. قدموں میں رکھنا تھا. آپ کہتے ہیں یاد بتا تو صحیح ارادہ کیسے بدل دیا؟ اس نے کہا سرکار اب تک تو میں سر لینے کی بات کر رہا تھا، اب میں تیرے قدموں پہ سر دینے کے لیے راضی ہو گیا ہوں. کیا بچا کیا ہے؟ اور میں مان گیا ہوں جس کی پشت میں آنے والا محمد ہے. اگر باپ ایسا گئے تو بیٹا کیسی شان ہوگا؟ بستی کریا کریا ساجد کریا یا رسول اللہ
واہ 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 واہ. خیریت ہے سارے لوگ؟ کہتے ہیں کہ میں سمجھ گیا اگر اس گھر میں اگر باپ کا یہ عالم ہے تو پھر بیٹے کا عالم کیا ہوگا؟ ہاں بیٹے کا عالم کیا ہوگا؟ اس نے یوسف پہ کٹی مصر میں انگشت زنا، سر کٹاتے ہیں تیرے نام پہ مردانے، سر کٹاتے ہیں تیرے نام پہ مردانے. اللہ اکبر. یہ حضرت عبداللہ کی شان ہے. کیا بات. یہ حضرت عبداللہ کی شان ہے اور وہ سیدہ آمینہ کی شان ہے. الگ الگ اگر بات کی جائے تو بڑا وقت چاہیے. بس توجہ کریں تھوڑی سی دیر. توجہ ہے سارے لوگوں کی؟ تیار ہے سارے لوگ؟ اب غور کریں. ادھر حضرت عبداللہ جوان ہو رہے ہیں، ادھر حضرت آمینہ شور کی دہلیز پہ قدم رکھ رہی ہے. ہلو توجہ ہے؟ چلو ادھر حضرت عبداللہ جوان ہوئے، ادھر حضرت آمینہ. بہت غور سے نہیں بات سنی. جب بیٹیاں جوان ہوتی ہیں نا تو باپ کو بڑی فکر لگتی ہے. بیٹی جوان ہو گئی، اب رشتہ بھی کرنا ہے، نکاح بھی کرنا ہے. یہ ساری فکریں باپ کو کھا جاتی ہیں، ٹینشن ہو جاتی ہے. خاص کر کے اگر بیٹی نہایت شریف ہونا تو باپ کو فکر بہت زیادہ لگتی ہے. حضرت عبداللہ حضرت وہب بن عبد مناف جو میرے نبی کی امی کے والد ہیں، وہب بن عبد مناف، یہ رات کو اٹھتے اور رویا کرتے تھے. ایک دن سیدہ آمینہ لیٹی ہیں اور آپ کی والدہ بیٹھی تھی، والد بھی بیٹھے ہوئے تھے. وہب بن عبد مناف کی آنکھ میں آنسو آ گئے. بی بی کہنے لگی سرتاج ذرا بتائیں نا کیوں رو رہے ہیں؟ کہنے لگی اس لیے رو رہا ہوں، اللہ نے بیٹی اتنی شریف دی ہے، اس کے لیے بیٹا کہاں سے لاؤں؟ یہ میں اس دور کی بات کر رہا ہوں جب لوگ بیٹیوں کو قتل کرتے تھے. حضرت وہب بن عبد مناف کا بیٹی سے پیار دیکھا. کہتے اللہ نے بیٹی ایسی دی ہے تو اس کے لیے بیٹا کہاں سے لانا ہے؟ مگر خدا کی قسم رب کے فیصلے رب ہی جانتے. ادھر آپ روئے، ادھر حرم شریف کے اندر حضرت عبدالمطلب سوئے. خواب میں کیا بات، نبیوں کے باپ حضرت ابراہیم تشریف لائے. سبحان اللہ. انہیں یہ فکر تھی عبداللہ اتنا شریف ہے، اتنی شریف بیٹی کہاں سے لانی. حضرت ابراہیم نے آ کے کہا تھا اٹھیے صبح مدینے جائیے، وہاں بن عبد مناف کا دروازہ کھٹکھٹائیے اور ان سے کہیے گا کہ اپنی بیٹی کا رشتہ دے دے. ان کی بیٹی کا رشتہ مانگنا جاتے، وہاں بن عبد مناف کی بیٹی کا رشتہ مانگنا. اتنی بات کہی نا، آپ کہنے لگے آپ کون ہیں؟ آپ کون ہیں؟ تو کہنے لگے مجھے نہیں پہچانا، مجھے نبیوں کا دادا ابراہیم خلیل اللہ کہا. بتائیے جس کا رشتہ کرانے حضرت ابراہیم آ رہے ہیں. سوچئے تو صحیح کیا شان ہوگی. اٹھے صبح میں مدینہ شریف سفر کیا اور کوئی عام ذات نہیں تھی میرے نبی کے دادا کی. کعبے کے متولی قریش کے سردار آنکھوں میں وہ چلا کہ ابرہا کو نظر نیچی کرنی پڑ گئی تھی. یہ جرت تھی آپ کی کہ ابرہا کی اوقات نہیں تھی اونچے لہجے میں بات کر لیتا. یہ شان ہے میرے نبی کے دادا کی. لوگ کہتے وہ غریب گھرانے میں آئے. میں نے کہا تو نے نہیں دیکھا، خدا کی قسم جس زمین پہ وہ آئے وہ زمینوں میں افضل زمین، جس خاندان میں آئے وہ سارے خاندانوں میں افضل خاندان، اور جس باپ کے گھر میں آئے وہ سارے باپوں میں افضل باپ. دیکھو تو صحیح جس دادا کے پوتے میرے نبی، عام نہیں بڑے بڑوں کے ماتھے میں پسینہ آ جاتا عبدالمطلب کے نام. یہ ذات ہے میرے نبی کے دادا کی. توجہ ہے سارے لوگوں کی نام. ساؤنڈ تھوڑا ڈسٹرب کر رہا ہے لیکن توجہ آپ میری بات پر رکھیے. کھول دیجیے بھائی اپنے.
نعرہ تکبیر، نعرہ رسال، جشن عید میلاد النبی. جو تقریر حضور کی میلاد پر آپ سن رہے ہیں یہ کبھی کبھی سننے کو ملتی ہے. بھائی جانے جلسہ یہی ہے. ہلو 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 توجہ ہے سارے لوگوں کی. بھائی اس کو ٹھیک کیجیے, ساؤنڈ کو آواز دیجیے, ساؤنڈ آپ کے بندے کو بولا. توجہ ہے سارے لوگوں کی. نہیں ہلکا کیجیے, بند کر دیں گے تو پھر خشک ہو جائے گا. توجہ ہے سارے لوگوں کی. بات کدھر چل رہی تھی؟ ماشاءاللہ, اللہ سلامت رکھے. بات حضور کے دادا کی چل رہی تھی, رشتے کی بات چل رہی تھی. کہنے لگے صبح جائیے باپ بن عبد مناف کے یہاں, ان کی بیٹی ہے آمینہ, رب نے اسے عبداللہ کے لیے بنایا ہے. صبح اٹھے, فکر تھی بیٹے کی. اٹھنے کے بعد نا مدینہ شریف آئے. وہب بن عبد مناف کے دروازے پہ دستک ہوئی. وہب بن عبد مناف مالی اعتبار سے بڑے غریب تھے, مگر اتنے بھی نہیں تھے کہ ہر کسی کے سامنے غریب ہے. ویلیو میں حضرت عبد المطلب کے مقابلے میں ایک چھوٹے سردار تھے, اور آپ بڑے سردار ہیں. جیسی صبح ہوئی دروازہ کھٹکھٹا, دروازہ کھولا, سامنے دیکھا حضرت عبداللہ کے والد حضرت عبد المطلب کھڑے, ساتھ میں چند بیٹے بھی ہیں. گردن جھک گئی. کہنے لگے زہ نصیب, قریش کا سردار میرے دروازے پہ, آئیے زہ نصیب میرے مہمان بنے آپ. یہ کہا, دروازہ کھولا, اندر لے کے آئے. ایک بات آپ کو بتا دوں, عرب کا ایک اصول تھا, جب کسی کو بہت زیادہ عزت دیتے تھے تو 3 دن خدمت کرتے تھے. بہت زیادہ, بہت بڑی مہمان نوازی جو ہوتی تھی 3 دن خدمت کی جاتی تھی. اندر لے کے آئے, 3 دن تک مہمان نوازی کی. جب 3 دن مکمل ہو گئے, کہنے لگے, اب حضرت عبد المطلب نے کہا, وہب بن عبد مناف جی مکے کے سردار, ہم کسی مطلب اور غرض سے آئے تھے. کہا بتائیے کس غرض سے آئے تھے, بتائیے کس غرض سے آنا ہوا. تو یوں میرے نبی کے دادا نے جھولی پھیلائی. دیکھیں بیٹیوں کے رشتے کیسے مانگے جاتے ہیں. آج اگر کسی کی بیٹی نصیب سے جوان ہو جائے تو لوگ نکاح سے پہلے پہلے باپ کو غریب کر دیتے ہیں. پہلی بات تو یہ کہا جاتا میری بیٹی کا رشتہ کرائیے. کس سے کرانا؟ فلاں سے کرائیے. تو یہ جو مڈلر ہوتے ہیں, بیچ والے لوگ, یہ بڑا اچھا کام ہے.